انجیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے افغانستان کے حالات پر جن سے سب واقف ہیں، لیکن آج ہم افغانستان کے ان حالات کے حوالے سے اس موضوع پر بات کریں گے جس پر کوئی بات نہیں کر رہا، اور وہ ہے افغانستان میں موجود اقلیتوں کے حوالے سے، خاص طور پر مسیحی اقلیت کے حوالے سے۔ افغانستان کی کل آبادی تقریباً 38 ملین ہے، یعنی کہ 3.8 کروڑ کے قریب، اور اس میں تقریباً 99% سے بھی زیادہ لوگ مسلمان ہیں، اور صرف 0.3% اقلیتیں موجود ہیں، اور ان 0.3% اقلیتوں میں سے مسیحی اقلیت تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل ہے۔ افغانستان کے 2004 کے آئین کے مطابق افغانستان میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی بھی منادی، پرچار یا تبلیغ کرنا سختی سے منع ہے، تو گویا کہ مسیحی وہاں رہ تو سکتے ہیں لیکن مسیحیت کا کھلے عام پرچار نہیں کر سکتے۔ دنیا بھر میں ریلیجس پرسیکیوشن یا مائنورٹی پرسیکیوشن کے حوالے سے عالمی سرویز اور عالمی رپورٹس کے انڈیکس کے مطابق افغانستان شمالی کوریا کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے، جس میں مسیحی، خاص طور پر مسیحی اقلیت کے ساتھ سب سے زیادہ پرسیکیوشن ہوتی ہے۔ یعنی کہ عالمی مسیحی اظہار ثانی یا پرسیکیوشن کے حوالے سے شمالی کوریا کے بعد افغانستان کا دوسرا نمبر ہے، جہاں سب سے زیادہ مسیحی پرسیکیوشن کا شکار ہیں۔ افغانستان کے حالیہ کرائسس میں امریکی فوجوں اور ان کے اتحادی فوجوں کے انخلا کے بعد ساری دنیا کو یکایک افغانستان کے لوگوں سے گہری ہمدردی لاحق ہو گئی ہے اور ان کی فکر لاحق ہو گئی ہے، اور بہت سے ممالک نے افغانستان سے نہ صرف اپنے بلکہ افغانی باشندوں کو بھی نکالنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ صرف امریکہ بہادر نے تقریباً 90,000 افغانیوں کو صرف چند دن میں ہی نکال لیا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے تقریباً 17,000 افغانیوں کو وہاں سے نکال لیا ہے۔ کینیڈا نے تقریباً 4,000 لوگوں کو افغانستان سے نکالا ہے، سویڈن نے 1,000، اٹلی نے 5,000 سے زیادہ، فرانس نے 3,000 سے زیادہ، کینیڈا نے 4,000 سے زیادہ لوگوں کو افغانستان سے نکال لیا ہے۔ اس کے علاوہ نیدرلینڈ، پولینڈ اور چند اور ممالک بھی ہیں جو اس کام میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے بھی 4,000 لوگوں کو وہاں سے نکالنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اب تک صرف تقریباً 10 دنوں کے اندر ہی 1,25,000 سے زیادہ لوگوں کو افغانستان سے نکال لیا گیا ہے۔ امریکہ کا اپنا 2021 اور 2022 کا جو ہدف ہے کہ وہ افغانیوں کو امریکہ میں مقیم کریں گے، وہ 1,25,000 کا ہے۔ یعنی کہ 2021 اور 2022 کے دوران امریکہ افغانستان سے تقریباً 1,25,000 لوگوں کو نکالے گا اور انہیں امریکہ کی مختلف سٹیٹس میں مختلف جگہوں پر بسایا جائے گا۔ یہ سب انسانی ہمدردی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، جو کہ قابل ستائش ہے۔ افغانستان کے لوگوں نے بہت مصیبتیں دیکھی ہیں، بہت دکھ دیکھے ہیں، اور ایک ایسی جنگ میں خود کو پایا ہے جس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہ تھا۔ اس لیے اگر ان کو انسانی ہمدردی کی بنا پہ وہاں سے نکالا جا رہا ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ لیکن آئیے اب چلتے ہیں ذرا مسیحی اقلیتوں کے حوالے سے ذرا غور کریں۔ افغانستان میں جیسے پہلے عرض کی گئی ہے کہ تقریباً 10,000 مسیحی لوگ ہیں، اور یہ بھی اوپنلی کرسچن نہیں ہیں۔ شمالی کوریا کی طرح افغانستان میں بھی بہت سے مسیحی انڈر گراؤنڈ چرچز کے ساتھ وابستہ ہیں اور اپنے آپ کو کھلے عام مسیحی ظاہر نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں مسیحیوں کی کل تعداد کا تعین کرنا نہایت مشکل ہے، کیونکہ وہاں جو مسیحی ہیں وہ اپنے آپ کو اوپنلی مسیحی نہیں ڈکلیئر کر سکتے، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور انہیں نہایت ہی سویر سخت پرسیکیوشن جھیلنا پڑتی ہے۔ 0.3% اقلیتوں میں ہندو، سکھ اور بہائی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اتنی تھوڑی تعداد میں بھی
مسیحی اقلیت سب سے بڑی ہے، جس کی تعداد کم و بیش 10,000 یا 8,000 سے 12,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ حالیہ کرائسس میں امریکہ نے افغانیوں کے لیے ایک خاص قسم کے ویزے کا اجرا کیا ہے جسے SIV کہا جاتا ہے، جس کے تحت یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ان کی خصوصی حیثیت کی بنا پر افغانستان سے امریکہ لایا جائے گا۔ یہ گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ولنریبل ہیں، یعنی کہ جو مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں یا جنہیں افغانستان میں امریکہ کے انخلاء کے بعد پرسیکیوشن کا یا ریونج کا نشانہ بنایا جائے گا اور ان پہ ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے اور انہیں قتل و غارت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اس SIV کے خاص ویزے میں جو لوگ شامل ہیں جن کو یہ ویزے دیے جائیں گے یا دیے جا رہے ہیں، ان میں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، صحافی ہیں، تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں اور وہ لوگ جو امریکہ اور دیگر غیر ملکی افواج کے لیے ترجمے کا کام کرتے رہے ہیں، لیکن ان میں مسیحی یا دیگر اقلیتیں شامل نہیں ہیں۔ اب حالات یہ ہیں کہ جیسے ہی غیر ملکی افواج وہاں سے نکل چکی ہیں تو مسیحیوں کی کمبختی اب پہلے سے بھی زیادہ آنے والی ہے۔ گویا انہیں چن چن کر گھر گھر سے نکال کر سخت اظہار ثانی کا نشانہ بنایا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ طالبان نے مسیحیوں کو پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم کون ہو اور کہاں چھپے ہوئے ہو، اور ہم تمہیں گھر گھر جا کر نکالیں گے اور تشدد کا اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا۔ انگلش میں اس لیٹر کا یوں ترجمہ دیکھا گیا ہے کہ وی آر کمنگ فار یو اینڈ وی نو ہو یو آر اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ہنٹ یو ڈاؤن۔ ایک مسیحی تنظیم ہے جس کا نام ہے دا ناظرین فنڈ۔ صرف یہ ایک مسیحی تنظیم ہے جو خاص طور پر افغانستان میں پھنسے ہوئے مسیحیوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اب تک یہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی ہے، لیکن اسے کوئی بہت نمایاں کامیابیاں حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ گو کہ یہ اپنے ساتھ بہت سے جہاز لے کر گئے تھے کہ جن میں مسیحیوں کو بٹھا کر وہاں سے نکالا جائے، لیکن وہاں سے ان جہازوں کو اڑنے کی اجازت نہ دی گئی اور نہ ہی بہت سے مسیحی ایئرپورٹ پر پہنچ سکے، اس لیے کیونکہ اگر وہ اپنی شناخت دکھائیں گے تو انہیں وہیں مار دیا جائے گا، کیونکہ اگر ان کی کرسچن آئیڈینٹی ظاہر ہوگی تو طالبان جو لوگوں کو کنٹرول کر رہے تھے کہ جو ایئرپورٹ پر جا سکتے ہیں اور کون ایئرپورٹ پر نہیں جا سکتا، تو ان کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر وہ اپنی ID دکھائیں گے اور جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ مسیحی ہیں تو وہ ان کو وہیں مار دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسیحیوں نے اپنے فون، اپنے لیپ ٹاپ وغیرہ تمام جو الیکٹرانک ڈیوائسز تھی جو ان کے پاس تھیں وہ انہوں نے ڈسٹروائے کر دی ہیں، کیونکہ اگر وہ انہیں اپنے پاس رکھیں گے تو ان سے بھی ان کی آئیڈینٹی ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہ تمام تر مصائب اور مصیبتیں ہیں جو افغانستان کے تھوڑے سے مسیحی جھیل رہے ہیں، لیکن کسی کو ان کا کوئی احساس نہیں اور کسی کو ان کا کوئی خیال نہیں۔ تو جہاں 1,25,000 افغانیوں کو افغانستان سے نکالا جا چکا ہے اور انہیں مغربی ممالک میں بسایا جا رہا ہے، وہاں مسیحیوں کو افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں مرنے کے لیے، اظہار ثانی سہنے کے لیے اور دکھ اور مصائب جھیلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ پوپ جان پال نے کہا ہے کہ ہم سب کو افغانستان میں پھنسے اور باقی پیچھے رہ جانے والے مسیحیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پوپ جان پال اور ان سے پہلے جتنے بھی پوپ تھے وہ ایسی باتیں کرتے رہے ہیں، بلکہ ہر مذہبی رہنما ایسی ہی باتیں کرتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرے۔ مسیحی جو اظہار ثانی جھیل رہے ہیں فلاں جگہ پہ آئیے سب ہم ان کے لیے دعا کریں۔ بس یہی ایک چیز رہ گئی ہے ان لوگوں سے توقع کرنے کی کہ یہ ہمیں یہ کہیں گے کہ آئیے ہم ان کے لیے دعا کریں۔ دعاؤں سے تو جیسے ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ دعا کرنا تو بڑا آسان ہے، اور کسی کے لیے یہ کہنا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، خدا آپ کی مدد کرے، خدا آپ کی حفاظت کرے، خدا آپ کی مشکلات کو دور کرے، خدا آپ کی ضروریات کو پورا کرے، لیکن خود ذرا بھی کوئی ایسی کوشش نہیں کرنی، عملی قدم نہیں اٹھانا کہ وہاں جو مسیحی ہیں، دنیا بھر میں جو مسیحی دکھ اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا جائے۔ نتھنگ پریکٹیکل، کوئی پریکٹیکل قدم نہیں اٹھانا، صرف دعاؤں کے بھروسے چھوڑ دینا ہے کہ جاؤ بھائی میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو دعا تو ہم اپنے لیے خود بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں دوسروں کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے تو وہاں مسیحیوں کو صرف دعاؤں کے بھروسے ہی چھوڑ دیا جا رہا ہے کہ بھائی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے،
اور تمام دنیا بھر کے مسیحیوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے افغان بھائیوں کے لیے، مسیحیوں کے لیے، فلاں جگہ جو مسیحی ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ یہی شیوا ہے مذہبی رہنماؤں کا، کہ عملی طور پر کچھ نہ کرنا لیکن دعاؤں کے بھروسے سب کو رکھنا۔